بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس ہستی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ جناب حر علیہ السلام ہے۔ حر جو تھے پہلے وہ یزید کی فوج میں تھے، لیکن بعد میں یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک موقع پہ یہ حر ہی تھا جو سالار تھا یزیدی فوج کا، اور یہ آگے بڑھا اور اس نے پاک امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، اور لگام میں ہاتھ ڈالنے کے بعد جو ہے وہ کہنے لگا کہ امام آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تیری ماں تجھ پہ روئی۔ تو حر جو ہے یہ فقرہ سننے کے بعد اس نے کہا امام بول تو میں بھی سکتا تھا، لیکن آپ کی ماں وہ ماں ہے کہ جس کے ادب اور احترام جو ہے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ رسول خدا نے ان کا ادب جو ہے وہ ہمارے اوپر واجب کیا ہے، اس لیے آپ کی والدہ کا نام میں بڑے مجمع میں لے نہیں سکتا ہوں۔ لیکن وہ چلے گئے اور جناب امام جو تھے یزیدی فوج کے نرگے میں ہیں، اور خاموشی سے وہ لوگ رک گئے۔ جناب عباس بڑے ہیں آگے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں عباس رک جاؤ، رک کے وہ لوگ۔ ٹائم گزرتا رہا، امام جو ہیں وہ بار بار ان کو خطبہ دیتے رہے اور فرماتے رہے۔ اس میں امام نے یہ واضح طور پہ فرمایا مجھے بتاؤ میں نے کوئی تمہارا قصور کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی نیا دین ایجاد کیا ہے؟ کیا میں اپنے نانا کے دین کے خلاف چل پڑا ہوں؟ یا میں نے کوئی ہی ایسی غیر اخلاقی حرکت کی ہے کہ تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو یزیدیت کے قانون منہ سے ایک ہی آواز ابھرتی رہی، اور وہ آواز یہ تھی کہ تمہارا قتل کریں گے تو ہمیں انعام ملے گا۔ تو امام نے فرمایا انعام کیا؟ تمہیں قیامت تک تمہارے اوپر لعنت آئے گی، قیامت تک تمہارے اوپر لعنت پڑتی رہے گی، اور یہ تمہاری حوث ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ چیز آج بھی بڑی ویزیبل ہے۔ بہرحال تو حر جو تھے جب امام کے انہوں نے خطبے سنے اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ تو نواسہ رسول کو قتل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کلیئر کٹ جنت کے سردار تھے، اس میں کوئی امبیگویٹی نہیں تھی، لیکن یہ پلان تھا کہ حسین کو کسی طرح بھی مارا جائے۔ یہ معاویہ کے کلیئر کٹ ورڈز ہیں کہ اس نے یزید سے کہا تھا کہ آپ جو ہے اس کو حسین کو مت چھوڑنا۔ حسین تھا، عبداللہ بن عمر تھا، اور عبداللہ بن عباس، اس طرح کے وہ 3 لوگوں کے بارے میں یا 4 لوگوں کے بارے میں اس نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ ان کو بیعت کروانا، اگر یہ بیعت نہ کرتے ہیں تو ان کو قتل کر دوں۔ تو بہرحال ہم حر کی بات لے کے آگے چلتے ہیں۔ تو حر کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو امام کا خون کے امام کا جو خون ہے اس سے اپنے ہاتھ رنگنا چاہ رہے ہیں، تو وہ پیچھے ہو گیا۔ اور پھر ایک ٹائم آیا کہ حر جو ہے اپنے ساتھ اپنا بیٹا لیتا ہے، ساتھ میں اس کا اپنا غلام ہوتا ہے، اور وہ لوگ پاک امام کے پاس آتے ہیں اور آ کے امام سے عرض کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ طائف ہوتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو پاک امام نے جو ہے وہ بڑی محبت کے ساتھ اس کو آگے بڑھ کے سینے سے لگایا، اس کو ادب کیا، اس کا احترام کیا، اور اس کو حر کو جو ہے وہ فرمایا کہ جاؤ حر، جا کے اپنی بستی میں آباد ہو جاؤ، اپنے والدین کے پاس اپنے فیملی میں جا کے رہو، اور قیامت کے دن میں حسین تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ کوئی شخص ایسے لفظ کہہ سکتا ہے؟ آل رسول کے علاوہ کون کہہ سکتا ہے یہ؟ بہرحال حر نے یہ عرض کیا کہ امام ایسی بات نہیں ہے، میں نے تو پہلے ہی بڑا ظلم کیا ہے، میں تو بہت آگے جا چکا تھا، تو قیامت کے دن آپ کی والدہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ لوگوں کو ہم کربلا میں چھوڑ کے اس طرح چلے آئے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو حر جو ہیں وہ پاک امام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور اپنا ان کا جو بیٹا ہے اور ان کا نوکر جو ہوتا ہے وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہاں پہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں وہ سرخرو ہوتے ہیں۔ تو یہ حر کے واقعات، یہ اس طرح کی چیزیں جو تھی وہ بابا جی اکثر بیان کرتے رہتے تھے
एक्चुअली आले रसूल की मोहब्बत का ये है कि जब आप इनसे मोहब्बत करते हैं तो फिर आप इनके साथ जुड़ जाते हो। आपका नाम, जैसे हुर का नाम आज मैं ले रहा हूँ, इसी तरह जिसने जब भी उनसे मोहब्बत की वो उनका हो जाएगा और क़यामत से आगे तक वो उन्हीं का होगा। तो फैसला तो हमने खुद करना है कि हमने यजीदियत के साथ ज़िंदा रहना है या हुसैनियत के साथ ज़िंदा रहना है। इसमें फ़िरके या ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात आपकी फ़िक्र और शऊर की है कि आप किस चीज़ को पसंद करते हैं, और ये फ़ैसला हमें करना चाहिए। ये ज़िंदगी जो है वो आसान चीज़ नहीं है। हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है वो मालिक लिख रहा है। हमारे साथ उसने फरिश्ते जो हैं वो बिठा रखे हैं, जो हमारी हर चीज़ को देखते हैं, परखते हैं और वो नोट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो, जिस तरह कहते हैं क़यामत वाले दिन आपके हाथ बोलेंगे, आँखें बोलेंगी, हर चीज़ जो है वो आपकी आवाज़ देगी। तो वो आवाज़ यही है कि आपकी हर चीज़ नोटेड है। हमें सोचना चाहिए कि हुसैन है या यजीद है, हमने किसका साथ देना है। आप सोसाइटी पे नज़र दौड़ाओ, सोसाइटी को देखो तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ हीनियस, हाउ क्रिमिनल वी पीपल आर गोइंग, एंड वी आर नॉट स्टैंडिंग विद हुसैन इन दिस ड्रामा ऑफ लाइफ। हुसैन का नाम लेने वाले बहुत हैं, मगर हुसैन के मुताबिक अमल करना है। इवल के साथ नहीं चलना, अच्छाई के साथ चलना है। अच्छा रह के बुराई जो है उसका खिलाफ जिहाद भी करना है। उसको रोकने का नाम हुसैनियत है। अगर रोकना नहीं है तो कम से कम उसके नफ़रत करने का नाम जो है वो हुसैनियत है। ये चीज़ें हैं जिनके आप गौर व फिक्र कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हैव अ गुड टाइम।